نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم سب نیا سورہ شروع کرنے والے ہیں۔ سورۃ عبسہ مکی سورہ ہے، 42 آیات ہے، 1 رکوع ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ اس سورے کو سیکھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ہم سب کے لیے آسان فرما دے، آمین یا رب۔ اس سورے میں ہم دیکھیں گے سب سے پہلے کی جو 10 آیات ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ذکر ہے۔ یہ دیکھ نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، تو ان کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت 11 سے 16 میں قرآن کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں، اور پھر 17 سے 32 میں حیات بعد الموت کے نہ ماننے والوں کی تردید ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہی آیات میں دلیل دی ہے، پروف دیا ہے کہ کس طرح ایک دانہ زمین سے اگتا ہے، اس میں بھی حیات بعد الموت کی دلیل ہے، پروف ہے۔ تو یہ ہم تفسیر میں اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ اور پھر لاسٹ کی آیات ہے 33 سے 42۔ ان آیات میں ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی ایک ایسی حقیقت بتائی ہے کہ وہ دن ایسا دن ہوگا، اس دن لوگ اپنے پیارے، اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگیں گے، فرار ہوں گے۔ کیا وجہ ہے؟ اپنے ہی لوگ، اپنے ہی رشتہ دار، پھر ان کو دیکھ کر ان سے بھاگنا، فرار حاصل کرنا۔ اور اس دن جنتیوں اور جہنمیوں کے چہرے کس طرح ہوں گے، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے اس سورے میں فرمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے۔ پہلی آیت میں عبس وتولی، اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے۔ یہاں پر ڈائریکٹ نبی نہیں کہا گیا کہ نبی نے اس طرح کیا، اے نبی آپ نے اس طرح کیا، بلکہ کہا اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا۔ جیسے ماتھے پہ بل ڈالنا یعنی اور منہ پھیر لیا کا مطلب یعنی جیسے توجہ نہ کی۔ تو کیا وجہ ہے؟ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماتھے پہ شکن ڈالے؟ جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں فراؤن کرنا۔ کیوں ناگواری کا یعنی تھوڑی سی ناگواری دکھائی، اور اس طرح سے پھر کیوں آپ نے توجہ نہیں کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب نیکسٹ آیت میں بتایا، ان جاءہ الاعمی، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ تفسیر میں ہم دیکھتے ہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کسی قریش سردار سے گفتگو کر رہے تھے، اس کے ساتھ بات کر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ تو آپ اس سے بات کر رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے کہ اسی وقت پر صحابی عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، اور یہ پہلے سے ہی مسلمان تھے۔ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ پوچھنا چاہا اسلام کے بارے میں، اور اپنے سوال کو بار بار یعنی اصرار کر رہے تھے، اپنے سوال پر بار بار پوچھ رہے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ کاش یہ کچھ دیر خاموش رہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار سے بات کر لیں جس سے وہ بات کر رہے تھے، کہ شاید وہ سردار بات سن کے اسلام قبول کر لے یا وہ ہدایت پا جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حریص تھے کیونکہ آپ اس سردار سے بات کر رہے تھے اور بہت اہم کام تھا، اور یہ نابینا تھے، اور انہیں نہیں پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت پر سردار کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے سوال پر اصرار کر رہے تھے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کے ساتھ ناگواری محسوس کی اور اعراض کیا، اور اپنی تمام توجہ اس قریش جو سردار تھا اس کی طرف کی۔ تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی، اور اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ اس نے ماتھے پہ شکن ڈالے اور منہ پھیر لیا، اس لیے کہ اس کے پاس ایک نابینا آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما یدریکا، اور اے نبی آپ کو کیا خبر، لعلہ، شاید کہ وہ یزکا، وہ پاکیزگی حاصل کرتا۔ آپ اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں، آپ کو کیا پتہ، ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کی بات سن کے آپ سے رہنمائی حاصل کر کے یہ اور اچھے نیک کام کرنے لگے اور عمل صالح کرنے لگے، اپنے اخلاق کو درست کر لے، اپنے اخلاق کو سنوار لے، اور آپ کی نصیحت کو وہ سن لے، او یذکروا، یا وہ نصیحت حاصل کر لے۔
وہ نصیحت حاصل کرتا آپ سے، فتنفعہ الذکریٰ، یا پھر وہ اس کو یہ جو نصیحت ہے یہ نصیحت اس کو فائدہ پہنچاتی. تو دیکھیں آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا نصیحت سنتا تو اسے نصیحت نفع دیتی. تو یہ آپ کے پاس آیا ہے اور آپ اس کو دیکھ کر اپنے ماتھے پہ آپ نے شکن ڈالے، آپ نے فراؤن کیا، آپ نے ایک بے رخی کا اظہار کیا، آپ نے ناگواری محسوس کی. کیا پتہ کہ یہ آپ کی بات سن کے یہ اپنا تزکیہ کر لیتا، یہ اور اپنی یعنی محرمات سے جو حرام چیزیں ہیں ان سے رک جاتا، اس کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا، یہ اور نیکیوں میں آگے بڑھتا. لیکن اس وقت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں اس بات کے حریص تھے کہ یہ جو سردار میرے پاس آئے بیٹھا ہوا ہے اگر یہ اسلام قبول کر لیتا ہے تو کتنی اچھی بات ہے. کیونکہ اگر ایک سردار کوئی اسلام قبول کر لیتا ہے تو دیکھیں اس کے پیچھے پیچھے جتنے اس کے قبیلے والے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی وہ پھر آسان ہو جاتا ہے. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے، یہ ہدایت پا جائے، یہ اسلام قبول کر لے، اس لیے آپ کی ساری توجہ اس کی طرف تھی. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نازل فرما دی. آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اما من استغنا، لیکن جو شخص بے پرواہ، جو شخص پرواہ نہیں کرتا، جیسے قریش مکہ ہے، جو سردار تھے بڑے بڑے، ان کا تو تکبر ہی بہت بڑا تھا. ان کو تو لگتا تھا کہ ہم اتنے بڑے ہیں، ان کو تو تکبر ہے، ان کو تو اسلام کی کوئی خواہش ہی نہیں تھی. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو شخص پرواہ نہیں کرتا، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے، فَأَنْتَ لَهُ تَصَدَّى، تو آپ اس کی فکر میں ہیں. وہ تو سننا ہی نہیں چاہتا، اس کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے اور آپ اس کی فکر کر رہے ہیں. وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا حالانکہ اگر وہ نہیں سنورتا، وَمَا عَلَيْكَ، نہیں ہے آپ پر کوئی گناہ، کوئی آپ پر الزام نہیں ہے، آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے کہ اگر وہ سنورتا ہے یا نہیں سنورتا. اے نبی آپ کا کام کیا ہے؟ تبلیغ کرنا، آپ کا کام صرف لوگوں تک پہنچانا ہے. اس طرح کے جو کافر ہیں، اس قسم کے جو کافر ہیں، ان کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کا کام صرف کیا ہے؟ پہنچانا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے صحابی اب کے بارے میں ذکر فرمایا وَأَمَّا، اور لیکن من، جو شخص جاءَکَ، آیا آپ کے پاس، یسعیٰ، دوڑتا ہوا، وہ شخص جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آ رہا ہے یعنی کہ خواہش کے ساتھ آ رہا ہے، اس میں سیکھنے کی طلب ہے، وہ آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہے، وہ آپ کی طرف آ رہا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی باتیں سنیں، آپ کی باتیں سن کر ہدایت لے. تو آپ اس کے ساتھ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آ رہا ہے اور وہ ڈرتا بھی ہے، وَهُوَ يَخْشَىٰ، اس حال میں کہ وہ ڈرتا بھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا بھی ہے، اس میں ایک شوق بھی ہے. اور آپ کیا کرتے ہیں نبی اس کے ساتھ؟ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَا، تو آپ اس سے بے رخی برتتے ہیں، یعنی اس شخص کے ساتھ آپ اپنی مشغولیت کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ مشغول ہیں. آپ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہاں اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ جب تبلیغ کریں تو اپنے تبلیغ کے کام میں کسی کو مخصوص نہ کریں، کسی کو خاص نہ کریں، بلکہ اس میں اگر کوئی طاقتور ہے یا کمزور ہے، مالدار ہے یا فقیر ہے، آقا ہے یا غلام ہے، مرد ہے یا عورتیں ہیں، بچے ہیں یا بڑے ہیں، سب سے ایک سلوک کریں. پھر یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے صراط مستقیم کی ہدایت دے دے. تو یہاں دیکھیں ویسے اگر عام حالات میں دیکھیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بے رخی کیوں یعنی تھوڑی سی دکھائی، کیوں ناگواری محسوس کی؟ کیونکہ آپ کو تھا یہ تو مسلمان ہی ہیں، ان کو میں پھر بھی کہہ سکتا ہوں، کبھی بھی میں بتا سکتا ہوں یا بعد میں بھی بتا سکتا ہوں، اب فی الوقت یہ جو سردار ہے اس کو میں دین کی دعوت دے دوں. تو اس پر بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنے نبی کو روک دیا، اپنے نبی کو یہاں پہ اپنے نبی کی اصلاح فرمائی. کیوں؟ حالانکہ بات بہت چھوٹی سی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ناگواری محسوس کی، صرف بس یعنی ماتھے پہ بل پڑے، فراؤن کیا، کچھ بھی نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صرف تھوڑی سی ناگواری. لیکن اس پر بھی دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل ہے، اسوہ ہے پوری امت کے لیے.
اور یہ نہ ہو کہ کبھی لوگ یہ سوچیں کہ جب امیر لوگ آئے، سردار قسم کے جب لوگ آئے، بڑے بڑے رتبے والے لوگ آئے، تو دوسرے عام لوگوں کو اگر پیچھے بھی کر دیا جائے تو کوئی بات نہیں۔ تو وہ تو یہی کہتے نا کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں روک دیا، اور ساتھ میں دیکھیں یہ جو ان آیات میں ہم اگر دیکھیں اس میں بہت سارے سبق ہیں۔ سب سے پہلی بات، جہاں لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے یہ قرآن کو گھڑ لیا ہے، وہ اپنی طرف سے باتیں کہتے ہیں، تو یہ پہلے کی آیت دکھاتی ہے کہ اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ قرآن کو اپنی طرف سے کہا ہے تو وہ کیا اپنے خلاف اس طرح کی باتیں بیان کرتے؟ اور دوسری بات اس میں دیکھیں، ایک تو یہ بات بھی واضح ہو گئی ان آیات کے ذریعے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے یعنی لوگ کتنے ہی بڑے رتبے والے کیوں نہ ہوں، کتنے ہی بڑے سردار کیوں نہ ہوں، کتنے ہی مالدار کیوں نہ ہوں، اگر ان میں دین کی تڑپ نہیں ہے، اگر وہ بے پرواہی برتتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایسے لوگ یعنی ایسے لوگ اسلام میں آتے ہیں یا نہیں آتے، کیونکہ یہ بے پرواہ ہے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلی، اور ان میں دین کا اتنا شوق ہے، دوڑ کے آ رہے ہیں، نابینا ہیں، سیکھنے کی ایک ان میں ایک طلب ہے، اور ایک سیکھنا چاہتے ہیں، اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی قدردانی کی۔ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے۔ تو جب ہم دین کا کام کریں تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ ایک لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں دیکھیں جو سیکھنے میں بہت سنجیدہ ہوتے ہیں، بہت سیریس لیتے ہیں سیکھنے کو، اور دوسرے آپ دیکھیں بڑے بے پرواہ ہوتے ہیں۔ تو ایک داعی کو کس کو ترجیح دینی چاہیے؟ وہ کس کی طرف توجہ دے؟ وہ جو سنجیدہ ہے، کیونکہ اگر یہ بڑے بڑے لوگ، سردار لوگ اگر یہ دین کی طرف نہیں آتے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی نہیں پرواہ، کوئی نہیں فرق پڑتا اللہ تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ان کی پرواہ ہے، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے جن کے دل میں سیکھنے کی تڑپ ہے، جو دین کے لیے بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جو اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں۔ اور دوسری بات ہم ان آیات سے یہ بھی سیکھ سکتے ہیں، خاص طور پہ دیکھیں یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فوراً اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آیات نازل فرما دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات نہیں پسند آئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار کیا، حالانکہ کہا کچھ نہیں، صرف تھوڑی سی ناگواری کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہاں پہ آیات نازل فرما دی، حالانکہ نیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل درست تھی۔ تو دیکھیں ہمارے لیے اس میں کیا سبق ہے، جب بھی ہم کوئی کام کریں تو نیت کے ساتھ ساتھ ہم نے اور بہت سارے پہلو ہے جس پر ہم نے توجہ دینی ہے۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں یا کوئی ہم کام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اس میں نے کیا غلط کیا ہے، میری نیت تو درست ہے۔ ہم فوراً سے یہ جواب دیتے ہیں نیت درست ہے۔ نیت درست ہونا کافی نہیں ہے، نیت کے درست ہونے کے ساتھ ساتھ توجہ دیں اس بات پر، خاص طور پر ہمارا رویہ، ہمارا لہجہ، ہمارے الفاظ، ہمارے ایکشن، ہمارا بیہیویئر، ہمارے ایٹیٹیوڈ، یہ سب ٹھیک ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ جہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو روکا اس بات پر، تو کیا ہم بچ سکتے ہیں؟ ہم لوگوں کو ایسی نصیحتیں کرتے ہیں، ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور پھر ہم آرام سے جسٹیفائی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میری نیت تو ٹھیک تھی۔ نیت کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ کہیں آپ کے رویے سے، آپ کے لہجے اور الفاظ سے لوگوں کو تکلیف تو نہیں پہنچ رہی ہے، کہیں آپ کے الفاظ اور لہجے کی وجہ سے لوگ اور زیادہ رسوا تو نہیں ہو رہے۔ پھر ہم یہ سب کر کے کہتے ہیں میرا دل بڑا صاف ہے، میری نیت بڑی اچھی ہے۔ تو آج سے انشاءاللہ نیت کے ساتھ ساتھ ہم نے ان چیزوں پر بھی بہت توجہ دینی ہے۔ نیت اگر اچھی ہے تو لفظ بھی اچھے ہونے چاہیے، الفاظ بھی، رویہ بھی پھر ٹھیک ہونا ہے، ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ میں بہت اچھی طریقے سے رکھنا ہے۔ اور ان آیات سے ہم نے یہ بھی سیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگوں سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی پرواہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند ہے جو دین کے شوق میں آگے نکلتے ہیں، جن میں دین کا شوق ہے، علم کا شوق ہے۔
تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں یہ شوق پیدا کریں، ہم بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دکھائیں کہ ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو دکھائیں کہ ہمارے میں بھی دین کی تڑپ ہے، دین سیکھنے کی تڑپ ہے، اس کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے ہم بھاگ دوڑ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کتنا ہی بڑا سردار کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا رتبے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، لیکن نہ ہی اس میں دین کی کوئی تڑپ ہے، نہ ہی اس میں کوئی دین کے لیے کوئی فکر ہے، تو اللہ تعالیٰ کو پھر ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی فکر نہیں، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ایسے لوگوں سے۔ تو اللہ تعالیٰ واقعی ہم سب کو ایسے بنا دیں کہ ہم میں بھی ایک دین کی تڑپ ہو، ہم بھی بھاگ دوڑ کرنے والے بنیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو اپنا شوق دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے دلوں کو کھولے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو نرم مزاج بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائیں کہ جب ہم کسی سے کوئی بات کہتے ہیں تو ہماری نیتوں کے ساتھ ساتھ ہمارے رویے، لہجے، ہمارے الفاظ سب بھی اللہ تعالیٰ ہمارے درست کر دے، تاکہ ہم بہترین طریقے سے لوگوں کو دین کی بات پہنچا سکے۔ کلا، ہرگز نہیں، انہا تذکرہ، بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے، یعنی قرآن ایک نصیحت ہے ہم سب کے لیے، اور جو لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں اور نصیحت پر عمل کرتے ہیں وہ کبھی بھی نقصان میں نہیں رہتے۔ تو اس قرآن کو واقعی ہم نے نصیحت سمجھ کر پڑھنا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیحت کی ہے، ہمارے لیے اس میں خیر کی باتیں ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم دنیا جہان والوں سے نصیحت لیں گے لیکن قرآن سے کبھی ہم نصیحت نہیں لیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے۔ قرآن میں نصیحت کس کے لیے ہے؟ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت لے، یعنی جو اس میں رغبت کرے، جو اس میں یعنی جس میں شوق ہو وہ اس سے نصیحت حاصل کرے۔ ہر کوئی نصیحت حاصل نہیں کر سکتا، جس میں شوق ہے، تڑپ ہے، وہ اپنے رب سے مانگے، اس سے نصیحت حاصل کرے، اسے یاد کرے اور پھر اس پر عمل کرے۔ اور جو لوگ قرآن سے اعراض کرتے ہیں، بے رخی برتتے ہیں، قرآن سے منہ موڑتے ہیں، کہتے ہیں قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس سے بے رخی برتتے ہیں، جیسے سردار مکہ تھے، بڑے بڑے سردار تھے، حالانکہ اتنے مالدار تھے لیکن پھر بھی وہ اعراض کرتے تھے، بے رخی برتتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مال، دولت، رتبہ، چہرہ یہ نہیں دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کس میں کتنا شوق ہے، کس میں کتنی رغبت ہے، کون چاہتا ہے کہ نصیحت حاصل کرے، کون دین کا شوق رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، محبت فرماتا ہے۔ اب دیکھیے قرآن کی یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اوصاف بیان کیے ہیں، یہ وہی قرآن ہے جو کبھی کبھار ہمیں اس کے لیے وقت نکالنا مشکل لگتا ہے۔ یہ وہی قرآن ہے جس کی تعریف اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمائی، فی صحف مکرمہ، یہ تو پرعظمت صحیفوں میں ہے، قابل احترام صحیفوں میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں، کیونکہ وہیں سے پھر یہ قرآن اترتا ہے۔ اور یہ صحیفے یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بہت ہی زیادہ محترم ہے، کیونکہ اس میں علم اور حکمت کی باتیں ہیں، یہ علم اور حکمت پر ہے۔ اور ہم چاہتے ہیں ہم ادھر ادھر کی باتیں سنیں، ادھر ادھر سے ہم نصیحتیں حاصل کریں، لیکن قرآن ہے جو ہمارے لیے نصیحت ہے، اس میں علم ہے اور حکمت کی باتیں ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیت میں فرمایا، مرفوعۃ مطہرہ، جو بلند و بالا، اور مطہرہ اور پاک صاف ہے۔ یہ جو قرآن کی ہم تلاوت کرتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کتنی عظیم ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے یہاں پر آپ دیکھیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے بارے میں کہ یہ قابل احترام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو ہم سب بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں جو بلند اور بالا ہے، اور پاک صاف یعنی ہر شبہات سے، اس میں کوئی ایسی شک و شبہات والی باتیں نہیں ہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، ہر کمی بیشی سے پاک ہے، بالکل پاک ہے۔ اور نیکسٹ آیت میں بِأَيْدِي سَفَرَا، ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، یہ قرآن ایسے لکھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے، یعنی فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی وحی اس کے رسولوں تک پہنچاتے ہیں، کِرَامٍ بَرَرَا، جو بزرگ اور پاکیزہ ہے،
یعنی فرشتوں کے بارے میں بتایا کہ وہ فرشتے کیسے ہیں، وہ شریف ہے، بزرگ ہے، وہ کریم ہیں، اور ان کے افعال، ان کے کام کیسے ہیں، وہ بڑے ہی نیکوکار ہیں، وہ بہت پاک باز ہے، وہ بہت پاک ہے۔ دیکھیں ان آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے کلام قرآن کی عظمت کا ذکر فرمایا کہ وہ کس طرح بلند ہے، پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کس طرح قابل احترام ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اس قرآن کو ہم وہ درجہ دیں اپنی زندگیوں میں، یہی قرآن ہمیں اس دنیا میں بھی کامیاب کرے گی اور آخرت میں بھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ماہر ہے تو وہ معزز، وہ محترم اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی زبردست اور کتنی اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنا بڑا انعام کہ جو لوگ قرآن کو پڑھتے ہیں اور اچھی طرح سے ماہر اس میں، تو وہ قیامت والے دن کن کے ساتھ ہوں گے؟ فرشتوں کے ساتھ ہوں گے۔ اور جو قرآن اس طرح پڑھتا ہے کہ وہ اس کے لیے بہت مشکل ہے تو اسے دگنا اجر ملے گا۔ اور جو لوگوں کے لیے قرآن کی تلاوت کرنا مشکل ہے، اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں، بہت ہی ان کو مشکل پیش آتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے میں، مخارج ہے یا تجوید ہے، وہ کوشش کرتے ہیں لیکن ان کے لیے مشکل ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کا رحم اور کرم، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ان کو آدھا اجر ملے گا، فرمایا دگنا اجر ملے گا، کیونکہ ان کو جو مشکل اس میں پیش آ رہی ہے۔ یہ قرآن تو ایسی کتاب ہے، ایسا کلام ہے کہ یہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہو چاہے آخرت میں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ دیکھیں ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کی عظمت بیان کی ہے، یہ کس طرح پاک صاف ہے، یہ بلند ہے، یہ بہت ہی یعنی عظمت والے صحیفے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ واقعی ہم قرآن کی قدر کرنے والے بنیں، اس کا حق ادا کرنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے، سیکھنے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اسے لوگوں تک پہنچانے والے بنیں۔ آمین یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة۔